یسایہ 13واں باب۔ بابل کی بابت بار نبوت جو یسایہ بن آموس نے رویا میں پایا۔ تم ننگے پہاڑ پر ایک جھنڈا کھڑا کرو، ان کو بلند آواز سے پکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ سرداروں کے دروازوں کے اندر جائیں۔ میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا، میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں بلایا ہے کہ وہ میرے قہر کو انجام دیں۔ پہاڑوں میں ایک ہجوم کا شور ہے، گویا بڑے لشکر کا، مملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا غوغا ہے۔ رب الافواج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے، وہ دور ملک سے، آسمان کی انتہا سے آتے ہیں۔ ہاں، خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار، تاکہ تمام ملک کو برباد کرے۔ اب تم واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پگھل جائے گا، اور وہ ہراساں ہوں گے، جان کنی اور غمگینی ان کو آ لے گی۔ وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زہ کی حالت میں۔ وہ سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے اور ان کے چہرے شعلہ نما ہوں گے۔ دیکھو، خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درست ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے اور گنہگاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے۔ کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہی تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ اور میں جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا، اور میں مغروروں کا غرور نیست اور ہیبت ناک لوگوں کا گھمنڈ پست کر دوں گا۔ میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو اوفیر کے کندن سے بھی کمیاب بناؤں گا۔ اس لیے میں آسمانوں کو لرزاؤں گا، اور رب الافواج کے غضب سے اور اس کے قہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی۔ اور یوں ہوگا کہ وہ کھدیڑے ہوئے آہو اور لاوارث بھیڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا، اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگے گا۔ ہر ایک جو مل جائے آر پار چھیدا جائے گا، اور ہر ایک جو پکڑا جائے تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ اور ان کے بال بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہوں گے۔ ان کے گھر لوٹے جائیں گے، اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی ہوگی۔ دیکھو، میں مادیوں کو ان کے خلاف برانگیختہ کروں گا، جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے۔ ان کی کمانیں جوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گی، اور وہ شیر خواروں پر ترس نہ کھائیں گے اور چھوٹے بچوں پر رحم کی نظر نہ کریں گے۔ اور بابل، جو مملکتوں کی حشمت اور کسدیوں کی بزرگی کی رونق ہے، سدوم اور عمورہ کی مانند ہو جائے گا، جن کو خدا نے الٹ دیا۔ وہ ابد تک آباد نہ ہوگا، اور پشت در پشت اس میں کوئی نہ بسے گا۔ وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے، وہاں گڈریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے، پر بن کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے، اور ان کے گھروں میں الو بھرے ہوں گے۔ وہاں شتر مرغ بسیں گے، اور جھگمانس وہاں ناچیں گے، اور گیدڑ ان کے عالیشاں مکانوں میں، اور بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے۔ اس کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، اور اس کے دنوں کو اب طول نہیں ہوگا۔ آمین۔ یسایہ 14 باب۔ کیونکہ خداوند یعقوب پر رحم فرمائے گا، بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا، اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا۔ اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے، اور یعقوب کے گھرانے سے مل جائیں گے، اور لوگ ان کو لا کر ان کے ملک میں پہنچائیں گے، اور اسرائیل کا گھرانہ خداوند کی سرزمین میں ان کا مالک ہو کر ان کو غلام اور لونڈیاں بنائے گا۔ کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے، اور اپنے ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت و مشقت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راحت بخشے گا، تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا، اور غاصب کیسا نیست ہوا۔ خداوند نے شریروں کا لٹ، یعنی بے انصاف حاکموں کا عصا توڑ ڈالا، وہی جو لوگوں کو قہر سے مارتا رہا اور قوموں پر غضب کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا، اور کوئی روک نہ سکا۔ ساری زمین پر آرام و آرائش ہے، وہ یکایک گیت گانے لگتے ہیں۔ ہاں، صنوبر کے درخت اور لبنان کے دیودار تجھ پر یہ کہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ جب سے تو گرایا گیا تب سے کوئی کاٹنے والا ہماری طرف نہیں آیا۔ پتال نیچے سے تیرے سبب سے جنبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے۔ وہ تیرے لیے مردوں کو، یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے۔ وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو
ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ وہ سب تجھ سے کہیں گے، کیا تو بھی ہماری مانند عاجز ہو گیا؟ تو ایسا ہو گیا جیسے ہم ہیں۔ تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتاری گئی۔ تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خداوند تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے، کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دی، جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ اپنے گھر کی طرف جائیں؟ قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوکت کے ساتھ آرام کرتے ہیں، لیکن تو اپنی گور سے باہر نکمی شاخ کی مانند نکال پھینکا گیا۔ تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چیدے گئے اور گھڑے کے پتھروں پر گرے ہیں، اس لاش کی مانند جو پاؤں سے لتاڑی گئی ہو۔ تو ان کے ساتھ کبھی قبر میں دفن نہ کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اپنی مملکت کو ویران کیا اور اپنی ریت کو قتل کیا۔ بد کرداروں کی نسل کا نام باقی نہ رہے گا۔ اس کے فرزندوں کے لیے ان کے باپ دادا کے گناہوں کے سبب سے قتل کے سامان تیار کرو، تاکہ وہ پھر اٹھ کر ملک کے مالک نہ ہو جائیں اور روئے زمین کو شہروں سے معمور نہ کریں۔ کیونکہ رب الفاج فرماتا ہے، میں ان کی مخالفت کو اٹھوں گا اور میں بابل کا نام مٹاؤں گا، اور ان کو جو باقی ہیں بیٹوں اور پوتوں سمیت کاٹ ڈالوں گا۔ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ رب الفاج فرماتا ہے، میں اسے خار پشت کی میراث اور تالاب بنا دوں گا، اور میں اسے فنا کے جھاڑو سے صاف کر دوں گا۔ رب الفاج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ میں اپنے ہی ملک میں اسوری کو شکست دوں گا اور اپنے پہاڑوں پر اسے پاؤں تلے لتاڑوں گا۔ تب اس کا جوا ان پر سے اترے گا اور اس کا بوجھ ان کے کندھوں پر سے ٹلے گا۔ ساری دنیا کی بابت یہی ہے، اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ رب الفاج نے ارادہ کیا ہے، کون اسے باطل کرے گا؟ اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اسے کون روکے گا؟ جس سال آخذ بادشاہ نے وفات پائی، اسی سال یہ بار نبوت آیا۔ اے کل فلسطین، تو اس پر خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹھ ٹوٹ گیا، کیونکہ سانپ کی اصل سے ایک ناگ نکلے گا، اور اس کا پھل ایک اڑنے والا آتشی سانپ ہوگا۔ تب مسکینوں کے پہلوٹے کھائیں گے اور محتاج آرام سے سوئیں گے، پر میں تیری جڑ کال سے برباد کر دوں گا، اور تیرے باقی لوگ قتل کیے جائیں گے۔ اے پھاٹک، تو واویلا کر، اے شہر تو چلا، اے فلسطین تو بالکل گداس ہو گئی، کیونکہ شمال سے ایک دھواں اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا۔ اس وقت قوم کے قاصدوں کو کوئی کیا جواب دے گا کہ خداوند نے سیون کو تعمیر کیا ہے اور اس میں اس کے مسکین بندے پناہ لیں گے۔ آمین۔